السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہترین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کا یہ مقالہ زکوٰۃ کے مسائل پر ہو رہا ہے، وباللہ التوفیق۔ درس اور تقاریر میں جس طرح فرق ہوتا ہے، اسی طرح درس اور مقالہ میں بھی فرق ہے۔ دو باتیں اس میں انتہائی اہم، کہ ہر مسئلہ موضوع سے شروع ہوگا اور موضوع پر ہی ختم ہوگا، اور غیر متعلقہ جو بات ہے وہ مقالہ جات کے اندر نہیں ہوتی۔ دوسری بات، یہ جو مقالہ جات ہے یہ علمی ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ کئی علماء ان علمی مقالہ جات کو ادب اور جملوں کی نظر کر دیتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ثقیل الفاظ کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ علماء کے علم و فضل میں شک نہیں ہے، لیکن یہ فن خطابت ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ایک عام آدمی سے بڑی مؤثر باتیں کروا دیتا ہے، اور کئی دفعہ پر اثر جو خطیب ہے وہ خاسر رہتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بوتل سے، شیشی سے دوسری شیشی میں عطر اونڈیلنے کے مترادف ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ اس مسئلہ کو عام فہم عوام کے ذہن جن جملوں اور لفظوں سے واقف ہیں اس انداز سے بیان کیا جائے، تاکہ علماء کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے یہ آج کا بیان اللہ کی توفیق سے مفید ثابت ہو۔
ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے یہ سورۃ النور کی آیت کریمہ ہے، اور سورۃ النور جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور زکوٰۃ کی فرضیت احکام اور تفصیلات کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ اگرچہ مجمل احکام مکی صورتوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن جزم احکام اور تفصیل جو ہے وہ سن 2 ہجری کے بعد آپ کو کتاب و سنت کے اندر ملے گی اور نظر آئے گی۔ تو میں نے مدنی صورت کا انتخاب کیا ہے تاکہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کر سکے کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، وہ عملی طور پر تو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لیکن یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مجمل احکام مکی صورتوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اب میں نے اس سلسلہ میں جن احادیث کا انتخاب کیا ہے، صحیح بخاری سے 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے اس فقہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی میں نے آیت کریمہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض واجب ہے، اور محدثین کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں وہ 3 احادیث لے کر آئے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بظاہر اس کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب کہ قرآن مجید کے ماہر عالم اور مفسر صحابی ہیں، اس لیے ان کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ اور دوسرا سبب کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسلمان ہوئے، اس لیے ان کی حدیث کو ذکر کیا۔ بتانے کا یہ مقصد کہ جو لوگ قرآن مجید کی ان آیات کا مطلب اور معنی کچھ اور کرتے ہیں، ان کا منہج اور فہم جو ہے وہ صحابہ کرام جو قرآن کے ماہرین تھے ان سے ہٹا ہوا ہے۔ جیسے منکرین حدیث ہیں جو کہ حقیقت میں منکرین قرآن ہیں، منکرین اسلام ہیں، خود ساختہ بناوٹی ان کا مفہوم ہے نظام ربوبیت کا، اور اقیم الصلاۃ اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں۔ جیسے ماضی قریب میں پاکستان کے اندر غلام احمد پرویز ایک پرویزی فرقہ کا بانی تھا، وہ یہ معنی کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح وآتوا الزکاۃ اس کا معنی وہ کیا کرتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند کر لیں، صاف ستھرے کر لیں، اصول و ضوابط اور قوانین کا۔ اور پھر اسی طرح انگریزوں کی کفار کی تعریف کرنی اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ جو اپنے ملکوں میں بڑے ڈسپلن اور اصولوں کے پابند ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو دین سیکھا اس کو من و ان بیان کیا، اور اس آیت کریمہ کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا اور صحابہ کرام نے سمجھا اس کو امت کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرے صحابی ابو ایوب الانصاری البدری، جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک
زکوٰۃ جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، تو بدر کا جو معرکہ ہے وہ بھی 2 ہجری میں، اور اسی مناسبت سے اس کے سن کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحابی کی روایت لا کر اشارہ کیا ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے آپ ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، 5 نمازیں پڑھنا دن رات میں، اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم آپ نے مجھے جو اسلام کا تعارف بتایا ہے نہ میں کمی کروں گا اور نہ میں اضافہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، اگر اس بندے نے ایسے ہی کیا جیسے یہ کہہ رہا ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ارکان اسلام کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر اسلام کا تیسرا جو بنیادی رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے، جس کے بارے میں میں نے آغاز کے اندر حدیث پڑھی ہے۔ حضرات، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا ہے۔ تو میں نے اس حدیث کو منتخب اس لیے کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ خود وصول کرنے والے صحابی ہیں۔ کیا وصول کرنے والے؟ زکوٰۃ خود وصول کرنے والے۔ میں جو بھی اللہ کی توفیق سے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ میرے موضوع سے شروع ہوگی اور اسی پر ختم ہوگی۔ تو یہ خود زکوٰۃ وصول کرنے والے ایک عامل صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ تَقْدِمْ عَلَىٰ قَوْمٍ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، آپ جس قوم کے پاس جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوحِدُ اللَّهَ تَعَالَى، سب سے پہلے آپ نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو وہ پہچان لیں، اچھی طرح ان کو پتہ چل جائے، تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے مالوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ فرض کی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ جو حکم کے صیغے کے ساتھ ہے، اور اسی طرح یہ احادیث کہ جس میں اسلام کے جو بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں ان میں زکوٰۃ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو عامل بنایا ان کو پابند کیا کہ وہ بھی جا کر لوگوں کو بتائیں کہ دین اسلام کے ارکان کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ کا معنی سمجھیں۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ زکا یزکی تزکیہ، اور اسی طرح زکا یزکو سے، اور تزکا یا تزکا اس سے بھی۔ اس کا لغوی معنی ہے انما، اضافہ، بڑھوتری، یعنی کسی چیز کا بڑھنا، اور دوسرا اس کا معنی پاکی ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، یہ معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اے میرے پیارے نبی،
ان کے اموال سے آپ صدقہ جو ہیں، یہ زکوٰۃ کا دوسرا نام ترادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ان سے لیں اور ان کو پاک کریں، اور ان کو کیا کریں؟ پاک۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ زکوٰۃ اس کا لغوی معنی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی القاموس الوحید کے اندر اس کا اصطلاحی معنی اذا اخرجت من مالک، کہ جب صاحب مال یعنی مال کا مالک، صاحب مال، وہ اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ جو حصہ ہے وہ اللہ کی راہ جو اللہ نے بتائی ہے اس کے اندر لگا دے، تو یہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ سامعین محترم، اب جو بندہ زکوٰۃ دیتا نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا، شریعت اسلام کے اندر دنیاوی طور پر بھی اس کی سزائیں ہیں اور اخروی طور پر بھی سزائیں ہیں۔ دنیاوی طور پر جو زکوٰۃ کا منکر ہے، یعنی وہ زبان سے انکار کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر یقتل، اس کی گردن ماری جائے گی، اور یہ کام جو ہے حاکم وقت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ کا فتنہ جو ہے وہ جب اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام لیا کہ وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے اندر فرق کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے لڑے گا۔ اور یہاں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں علماء کے لیے، آج بھی ابو بکر کے جو دشمن ہیں وہ عملی طور پر زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ اشارہ علماء کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات کے اندر حدود اللہ کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے اور دین اسلام کے لیے ڈٹ گئے، اور اگر وہ نہ کھڑے ہوتے تو یقین جانیے اسلام اس کی اصل جو صورت ہے وہ مسخ ہو کر کے رہ جاتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا چاندی نقدی کو سنبھال کر رکھتے ہیں، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب وہ دردناک عذاب جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مال جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اس کو ایک خوفناک سانپ اژدہا کی صورت میں بدل دے گا۔ شارحین نے اس کی شرح کی ہے کہ اس کے نکیلے دانت ہوں گے ایسے باہر خوفناک۔ آپ نے کئی سانپ دیکھے ہوں گے کہ جن کے ایسے باہر دانت نکلے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا یہ معنی کیا ہے۔ دوسرا معنی، وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر دو کالے بڑے نشان ہوں گے، کہ آپ نے کئی سانپ ایسے دیکھے ہوں گے جو اپنا پھن پھیلاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اوپر یا نیچے سیاہ نشانات ہوتے ہیں جو انسان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ اور کیا کریں گے؟ وہ زکوٰۃ نہ دینے والے آدمی کو، یہ دیکھیے میری طرف، ایسے یعنی ان کا منہ ایسے ہوگا، یہاں جبڑے سے پکڑ لیں گے، جبڑے کے اطراف سے ایسے چک ماریں گے اور اسے کہیں گے انا کنزو کا انا مالو کا، کدھر جا رہا ہے، کیوں خوف کھاتا ہے، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔
حضرات، دین اسلام نے ہمیں کیا سبق اور درس دیا ہے؟ ہر نعمت جو ہے وہ کس نے عطا کی ہے؟ اور نعمتوں پر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ طریقہ کس کا چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مال اللہ کے جو خزانے ہیں وہ بے پناہ، بے حد و بے حساب ہیں، اور جس کو وہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر سب بے مال ہوتے پھر بھی دنیا تباہ ہو جاتی، اگر سب برابر مالدار ہو جاتے پھر بھی دنیا تباہ ہو جاتی۔ اگر سب برابر مالدار ہیں، کپڑے والے نے کپڑا بنانا ہی نہیں تھا، مستری نے مکان بنانا ہی نہیں تھا۔ جو ہماری ضروریات ہیں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مال پہ اتراتا پھرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیشت جو ہے نظام عالم کو چلانے کے لیے تقسیم کی ہے۔ حضرات، جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اللہ کا جو فضل ہے وہ مانگنا، یہ خوبی کی بات ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اور ہمارے پیارے نبی کیا پڑھتے تھے؟ اللہم ارزقنی وبارک لی فی رزقی۔ بری کیا چیز ہے؟ مال کی ہوس۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ یہ ہوس ہے، اور یہ ہوس جب طاری ہوتی ہے انسان رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے مال کی وجہ سے۔ مال کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، مال کی وجہ سے بہن بھائیوں کو چھوڑ دے گا، اور مال کی وجہ سے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دے گا۔ مال کی ہوس جو ہے۔ اور پھر دیکھیے انسان مال کمانے کے لیے صحت گوا دیتا ہے، اور پھر صحت کو پانے کے لیے مال کو گوا دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے۔ اس اللہ کی امانت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کچھ حقوق رکھے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ حدیث معاذ کے اندر ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ وہ مال اغنیاء سے لیا جائے گا، جو مالدار ہے ان سے لیا جائے گا، اور مالداروں سے لے کر کہاں تقسیم کیا جائے گا؟ فقراء میں۔ اب جو زکوٰۃ ہے وہ فرض کس پر ہے؟ سب سے پہلے اس کے نصاب پر بات ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں پر گائیوں کا نصاب کے 30 گائیوں پر ایک طبیعہ، اور 5 اونٹوں پر ایک بکری، اور 40 بکریوں پر ایک بکری، میں یہ آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ یہ علمی باتیں ہیں جو علماء حسب ضرورت کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں جو معاشرتی مثالیں ہیں اور جو ہماری ضرورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ پیپر کرنسی ہے۔ یہ جو پیپر کرنسی ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیپر کرنسی بے حیثیت ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ لوگ شریعت سے بالکل جاہل اور ناواقف ہیں۔ اس پیپر کرنسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا کون؟ گورنر بینک کی مور ہوتی ہے، اس کے دستخط ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک اس کا گورنر جو ہے یہ وارنٹی پیپر دیتا ہے۔ دنیا میں آج بھی جو قرض لیا جاتا ہے وہ سونے اور چاندی کی صورت میں ہے۔ عہد نبوی میں بھی جو کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی، اور آج بھی جو کرنسی ہے اسٹیٹ بینک کے پاس وہ سونے کے ذخائر ہیں۔
وہ زر مبادلہ ہیں جن کے ساتھ کرنسی کا تعلق ہے، اور محض اس کو پیپر سمجھ کے زکوٰۃ کا انکار کر دینا یہ شریعت اسلام کے احکام سے ناواقف ہونے کی سب سے بین دلیل ہے۔ اب سونا اور جو چاندی ہے اس کا نصاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے۔ وہ نصاب ہے جو سونا بطور زیور کے ہے، جو عورتیں استعمال کرتی ہیں زیورات، اس کا جو نصاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7.5 تولے 7.5 تولے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی میں 52 تولے جو چاندی ہے، 52 تولے، ساڑھے نہیں ہے، ساڑھے جو ہے وہ سونے کے ساتھ ہے، 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی جو ہے یہ نصاب ہے۔ اب موجودہ آج چاندی کی جو قیمت ہے وہ 1450 روپے ہے۔ 1450 روپے کو آپ 52 کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ تقریباً 70 سے 75 ہزار کے قریب رقم بنتی ہے۔ کوئی بھائی ضرب دے کر دیکھے کتنے بنتے ہیں جی؟ کیلکولیٹر پر حکیم صاحب آپ دیں جی، یہ تقریباً کوئی 73-74 ہزار روپے کی رقم بنتی ہے۔ یعنی پہلی جو چیز ہے کہ آپ کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں، وہ ریال ہوں جی 72,800 روپے جی، پھر سے کر لیں ایک دفعہ، قاری صاحب نے 72,800 نکالا ہے، 1450 روپے ضرب 52 52 75,400، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب انہوں نے ٹھیک نکالا ہے، 75,400 روپے بنتا ہے، یعنی 75,400 روپے یہ سن 2000 ہے اور 1 اپریل ہے۔ تو میں اس لیے تاریخ بول رہا ہوں، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں بعد کے سالوں میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بہت تھوڑی قیمت بتائی ہے۔ 52 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے آج کی تاریخ کے اعتبار سے 75,400 روپے، یعنی 75,000 کے قریب تقریباً 75 جی 2022 اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن 2022 1 اپریل اور 52 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 75,000 روپے۔ احسن اللہ علیک۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اب یہ ہے اس کی مقدار، اب مدت کتنی ہے؟ مدت جو ہے 1 سال پورے کا پورا، سال پورا گزرے تو آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ اس پیسے کی واجب ہو گئی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ نصاب جو ہے نقدی ہے تو نقدی میں سونے کا اعتبار ہوگا۔ اب سونا جو ہے وہ 7.5 تولے آپ 1.25 لاکھ روپے کے حساب سے لگائیں تو تقریباً یہ 9-10 لاکھ روپے کے قریب رقم بنتی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر سونے کو لگائیں گے تو جو چاندی والی احادیث ہیں ان پر عمل کا حکم اٹھ جائے گا، ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام ہاتھ سے جاتے رہیں، پھر ان کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر وہ احکام جو نچلی سطح سے شروع ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوگا۔ مثال کوئی بندہ اٹھے وہ کہے میں سونے دے حساب دے نال زکوٰۃ کوئی نہیں دینی، میں تے گائیاں دے حساب نال دینی۔ ہن گاواں جڑیاں 3 نے وہ کنیاں بن گیاں؟ گھٹ تو گھٹ 2 لاکھ دی بھی گاں لا لو، پیڑے حال دی بھی تے 60 لاکھ بنن گے، پھر تے زکوٰۃ دا تصور ہی ختم ہو گیا۔ نہ کسی کو 60 لاکھ سیونگ ہوئے، سال اور تے گزرے تے نہ زکوٰۃ دے،
پھر تے زکات دا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے احکام جو ہیں، تمام احکام، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، وہ نچلی سطح سے شروع ہوتے ہیں۔ کتنی سال کی عمر ہو بچے پر نماز فرض ہوتی ہے بھائی؟ 10 سال۔ اور روزہ کتنی عمر ہو تو روزہ فرض ہوتا ہے؟ بالغ پر۔ تو ایسے ہی صاحب مال، وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ بوڑھا ہے، جو بھی مال والا ہے اور اس کے پاس سیونگ ہے، اور سیونگ اس کے اوپر سال گزر جائے، اس کے اوپر کیا گزر جائے؟ سال گزر جائے۔ جب سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بات کی بھائی سمجھ آ گئی؟ میں نے علماء کے لیے بھی اسے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے دوران جو مدت ہے، یعنی ایسا مال جس پر 6 ماہ گزرے ہیں، 8 ماہ گزرے ہیں، 10 ماہ گزرے ہیں، سال نہیں گزرا، صاحب مال چاہے تو اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، ویسے اس کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ یعنی ایک آدمی، اس کے پاس 75,000 روپے تھا، اب 75,000 کے ساتھ سال کے بعد اس کے پاس پیسے 3 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے ہیں، سال 75,000 پہ گزرا ہے، تو اس نے زکوٰۃ 75,000 کی دینی ہے، باقی جس مال پر سال نہیں گزرا اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ وہ چاہے تو دے سکتا ہے، الا ان یشاء ربھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ فرمان اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ دینی کس کو ہے؟ اہم مسئلہ، اور دینی کیسے ہے؟ دینی کس کو ہے اور دینی کیسے ہے؟ جی ہاں، دینی جو ہے وہ کن کن کو دینی ہے اور کیسے دینی ہے؟ کیسے یعنی کس طرح؟ اس کے اندر یہ کتنی کا جواب بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آ جائے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60، ہمارے استاد اور شیخ المحدث الفاضل الشیخ نور پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، سورۃ توبہ آیت نمبر 60 تے مسئلہ لوئے دی لٹھ۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، حافظو ذرا پڑھ دے جاؤ، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے نے سورۃ توبہ وچ۔ کنے جی؟ 8۔ فقیر، فقار جو ہے نا مورے کو کہتے ہیں، بے مال، بے سرو سامان، غربت دے نال اودیاں ہڈیاں نکل آئیاں، انہوں فقیر آندے نے، سروں ہی بے مال۔ دوسرا مساکین، مسکین واحد ہے، جمع مساکین۔ مسکین کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کی جو ضروریات ہیں اس کچھ کے ساتھ پوری نہیں ہوتی۔ علماء کی جو اکثریت ہے وہ مساکین کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بعض تنظیموں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ مساجد کے محدود وسائل ہوتے تھے اور لوگ قربانی کی جو کھالیں ہیں ان کے بارے میں خاص حدیث میں لفظ آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا تھا یہ فقراء میں تقسیم کرنی ہے۔ کس میں تقسیم کرنی ہے؟ فقراء میں۔ تو علماء ان سے اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کی ضروریات، پھر کتابیں، اپنی جو ان کی ضروریات تھی وہ پوری کر لیتے تھے۔ اور جب فی زمانہ
ایسے ذرائع آمدنی کے چھین لیے گئے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج لوگ اپنی اولادوں کو شریعت کے علم کی طرف لے کر کے نہیں جاتے، اور جس کا نقصان قحط الرجال کی صورت میں ہے۔ علماء کو ہمیشہ ترجیح دے۔ حضرات مسکین ہے، گھر دے وچ آٹا ہے تے سالن کوئی نہیں، تے جے سالن ہے تے روٹی کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، جے ایک ٹائم دا ہے تے دوسرے ٹائم دا نہیں ہے۔ ایسے ہی بچوں کو پڑھانے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں ہیں، تو یہ مسکین ہے۔ پھر حاکم وقت جن لوگوں کو کلیکٹر بناتا ہے، یہ کلیکٹر جو ہے، یعنی کلیکٹر کا مطلب ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ملازمین، ان کو مال زکوٰۃ میں سے حاکم وقت دے سکتا ہے، امیر جماعت دے سکتا ہے کہ بھائی اس نے تگودو کی ہے، محنت کی ہے، اکٹھی کر کے لایا، تو کچھ نہ کچھ امیر جماعت حاکم وقت اس میں سے دے دے۔ اسی طرح جو مسلمان ہوئے نو مسلم، جو نو مسلم ہیں، آپ ان کے ساتھ مالی تعاون یہ زکوٰۃ کا کریں تاکہ ان کا گارا اپنا ہو جائے، کاروبار ہو جائے، اور وہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا ذہن رکھیں کہ ان لوگوں نے ہمیں مال دے کر غنی کر دیا ہے اور پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل کر دیا ہے۔ اسی طرح پھر رقاب، گردنوں کو چھڑانے کا کیا مطلب و معنی ہے؟ اس کا سب سے پہلے جو معنی ہے وہ ہے جو غلام ہیں ان کو آزاد کروانا۔ دوسرا معنی قیدی چھڑوانا، کہ دشمن ملک میں ہے، امریکہ میں، کسی اور ملک میں، کسی کا بچہ، کسی کا بھائی بیٹا تاوان کی وجہ سے پھنس گیا ہے، پیسوں کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ جیسے عرب ممالک کے اندر انسان کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس پر عدالت نے جرمانہ ڈال دیا 2 لاکھ ریال کا، اور جیل میں ڈال دیا، جب تک 2 لاکھ ریال ادا نہیں کرو گے تم جیل میں رہو گے۔ تو زکوٰۃ کے مال میں سے ایسے لوگوں کو بھی چھڑوایا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات عرض کروں، ہمارے پاکستان کی جیلوں میں، یہ کئی بندے پولیس والے ہمارے بھائی بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، کئی جیلوں میں معمولی جرمانوں سے لمبی جو قیدیں ہیں وہ لوگ کاٹتے ہیں، کسی کو 10,000 جرمانہ، کسی کو 1 لاکھ جرمانہ، 1 لاکھ جرمانہ نہیں دے گا تو 1 سال اور جیل کاٹے۔ تو ہماری جماعت کے ایک نامور فرد ہیں، جامعہ محمدیہ کے اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، میر جمیل صاحب، وہ سول سپریڈنٹ ہیں، ان کے ذریعہ بعض اللہ کے بندوں کو یہ توفیق بھی حاصل ہوئی کہ مالی جرمانے کی وجہ سے جو جیل میں قیدی پڑے رہتے ہیں ان کو جا کر چھڑوا دیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کہ آپ ان پر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح وَفِي الرِّقَابِ، آگے وَالْغَارِمِينَ، جن کو چٹی پڑ جائے، مثال غریب بندے ہیں، ان کی چھت گر گئی ہے، ماڑے بندے ہیں، اچانک بیٹی کی شادی کسی نے مانگ لیا، بھئی شادی ہم نے کرنی ہے، جلدی کرو، اور ڈر ہوتا ہے رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی آگ لگ گئی ہے، جیسے لاہور میں کئی پلازوں میں، گجرانوالہ میں آگ لگ جاتی ہے، اور بندہ کروڑوں پتی ایک رات کے اندر ہی بیچارہ لاکھ پتی کاکھ پتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا، تو ایسے افراد جن کو چٹیاں پڑ جائیں، چٹی کے اندر ضمانت کوئی شریف آدمی دے بیٹھا ہے، نمازی بندہ ہے، انہیں کہ میں ماڑا بندہ میری ضمانت دے دو، اور وہ ضمانت دے بیٹھا ہے، اس کو چٹی پڑ گئی۔ چٹی کی ہمارے معاشرہ میں معروف صورتیں ہیں، چٹی پڑ گئی، اسی طرح ان پر بھی جو زکوٰۃ ہے وہ صرف کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے شہر میں بعض خاندان ایسے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں، بعض دوست ایسے ہیں کہ وہ زکوٰۃ 150 ہزار میں نہیں، وہ اتنی لاکھوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ کسی کاروباری کو کاروبار کروا دیتے ہیں کہ لے بھائی آئندہ سال تو نے زکوٰۃ دینی ہے۔
اور اسی طرح فی سبیل اللہ میں دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ، یہ بات یاد رکھیں، کبار علماء نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ، جہاد، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ السلام کی سنت، یہ جو دعوتی پروگرام ہیں، اسی طرح مدارس ہیں، طلباء کی ضرورتیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، طلباء، علماء، ان کی جملہ ضروریات کے اوپر مال زکوٰۃ لگانا، ان کی ضروریات بلڈنگ ہے، ان کی ضروریات کتابیں ہیں، ان کی ضروریات کھانا ہے، اس کے اوپر مال زکوٰۃ لگانا، یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح وابن السبیل، جو مسافر ہے، مثال کے طور پہ میں لاہور چلا گیا یا کراچی چلا گیا اور وہاں میری جیب کٹ جاتی ہے، وہاں کیا کٹ جاتی ہے؟ جیب۔ اب اسی طرح مسافر ہے، میں وہاں پر کسی مدرسہ میں چلا جاتا ہوں، اب مجھے پتہ ہے کہ مدرسے کے اندر مال زکوٰۃ ہے اور اسی سے کھانا بنتا ہے، تو میں وہاں پر جا کر بحیثیت مسافر رہتا ہوں۔ اسی طرح جو طلباء ہیں، اغنیاء کے بچے، وہ مسافر بن کے آ کے ایسے دینی اداروں میں رہتے ہیں، تو بعض علماء وہ شدت سے یا لا علمی سے کہہ دیتے ہیں انہاں سرمایہ داراں دے پتراں دے تے زکوٰۃ نہیں لگدی، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ جو مسافر ہے، جب تک وہ وابن السبیل ہے، تب تک مال زکوٰۃ وہ مصرف ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو ان مصارف سے ہمیشہ غنی رکھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اوپر والا ہاتھ، الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ہیں جن کو اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں، اور اس کی وعید بھی بڑی ہے، ایک آدمی مستحق نہیں ہے، ایک آدمی مستحق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کھا جائے، لے جائے، ڈکار لے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی خوفناک درندوں کی صورت میں اس کی شکل کر دے گا۔ جیسے کتا ہے نا، ہر جگہ منہ مارتا ہے، ہر جگہ منہ مارتا ہے، یعنی وہ درندوں کی طرح اس کی جو شکل ہے وہ ہوگی۔ ایسے بعض کیڑے مکوڑے ہیں جو گند کھاتے ہیں ہر جگہ سے۔ نبی علیہ السلام نے اس مال کو لوگوں کی میل کچیل قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ لوگوں کی میل کچیل۔ اب نقدی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیا بات ہے، بہت قریب ہے، اتلی آواز کھول دے، بیٹھ جا یار، بیٹھ جا، تو تیری مہربانی ہے۔ اب دیکھیے، ایک صدقہ ہے کہ جو ہم زکوٰۃ کے مصارف میں دیتے ہیں، فرض نہیں ہے۔ ایک صدقہ ہے جو ہم کس کے مصارف میں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف میں، صدقہ۔ اب وہ صدقہ کون سا ہے؟ صدقۃ الفطر، یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء کو دیا جائے گا۔ اور اسی طرح قربانی کی جو کھالیں ہیں، آپ اسے ذاتی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، مصلی بنا لیں، خیمہ بنا لیں، قلین بنا لیں، بچھونا بنا لیں، اور اگر آپ نے دینی ہے کسی کو تو وہ بطور صدقہ فقراء، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھالوں کو کن میں تقسیم کرنا ہے؟ فقراء کے اندر۔ اب اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ ہے یا مال زکوٰۃ ہے، ان کے فوائد بھی ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، زکوٰۃ اس کے مصارف، زکوٰۃ کی مقدار، یہ 6 چیزیں اللہ کی توفیق سے میں نے بیان کی ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
اب آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ کیا ہیں. فوائد و ثمرات بھی ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس کی مثال میں حدیث سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا، یہ انسان کے اندر سوچ فکر اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا عمل ہے. ایک آدمی نے سنا کہ پوشیدہ جو صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو، یہ بھی فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. صدقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. صدقے کا فائدہ ہے. صدقہ کس کے غصے کو ختم کرتا ہے؟ اللہ کے غصے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر کوئی کافر بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں صدقے کا بدلہ کافر کو بھی عطا کرتا ہے. اتنا بڑا عمل. یہی وجہ کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے تصدقوا ولو من حلیکن، تصدقوا ولو من شق تمرہ. یعنی صدقہ کرو. عورتوں کو کہا کہ اپنے زیورات اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہنم سے بچ جاؤ. اور کہا کہ اگر کھجور بھی دینی پڑے نا اللہ کی راہ میں، کھجور کا ٹکڑا، یعنی امیر سے امیر بھی صدقہ کرے اور غریب سے غریب بھی صدقہ کرے. جہدے کول سونا ہے سونا بھی صدقے دے طور تے دیوے، اور جو غریب ہے کہ جس کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہے وہ بھی صدقہ دے. حضرات اب فوائد، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بے مال نہ کرے، میری اولاد کو بے مال نہ کرے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم کے اللہ کی راہ میں خرچ کر، آسمان کا رب تیرے اوپر خرچ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ مخلوق ہو کر، بندہ ہو کر، محدود وسائل ہو کر میری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور میں خزانوں کا مالک ہو کر اس پر خرچ کیوں نہ کروں. یہی وجہ ہے اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ. کون ہے اللہ کو قرض حسنا دینے والا؟ اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے. یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے. میرے بھائیوں دوستوں، اب اس نے سنا تھا کہ صدقہ جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس کو آگ سے بچا لیتا ہے. اس نے کہا میں آج رات صدقہ کروں گا. رات کو اس نے صدقہ کیا، دیا کس کو؟ کس کو دیا؟ جب صبح ہوئی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہر میں مشہور ہو گیا تو تصدق علی غنی، اس نے جو صدقہ تھا مال میں سے اللہ کا حصہ تھا وہ دیا، سب سے مالدار بندے کو دے دیا. میں ایک دفعہ عمرے پر گیا، ہمارے علاقے میں ایک ایم پی ہیں بڑے مشہور، میں پہلے ان کا نام لے لیتا تھا تو بعض دوستوں نے کہا نام نہ لیا کرے. ان کے والد صاحب ان کی عمر کے ہوں گے، کوئی 70 سال، سفید داڑھی. تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، ایک بندہ تیزی سے آیا، اتنے سارے نوٹوں کی گڈی ان کے ہاتھ میں دے کر نکل گیا. اب وہ زمیندار، مربوں کا مالک، اربوں کا مالک، اور اس نے دیکھا یہ کمزور سا بڈھا ہے، سبحان اللہ، ذرا غور کرے، وہ 10,000 ریال، 10
1000 ریال اس بزرگ کے ہاتھ میں دے کر نکل گیا. وہ ویندے ہی رہ گئے, پتہ ہی نہیں لگا انہیں, اینی مٹھی پیسے دیتے تو نکل. آپ نے کبھی زندگی میں ایسا صدقہ دیا ہے کہ صدقہ دیتے ہوئے آپ مٹھی میں پیسے دیں اور اس نے آپ کے چہرے کو بھی نہ دیکھا اور آپ نکل جائیں؟ رات کے اندھیرے میں اس نے صدقہ دیا, لینے والا شہر کا مالدار نکل گیا. اس نے کہا صدقہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچا, لَأَتَصَدَّقَنَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ, آج رات پھر صدقہ کروں گا. کچھ لیٹ نکلا, چوراں دے ٹائم 12 میں تو بعد کنہ دا ٹائم ہوندہ ہے؟ چوراں دا. ہاں کچھ لیٹ. ابو سفیان صاحب کا تجربہ ہے, آندھے نے کدی شامی بھی پہ جاندے نے. جڑے شامی پیندے نے نا وہ کچے چور نے, جنہ دیاں دیہاڑیاں نہیں نا لگ دیاں, پھر جاندے ہیں گھراں نوں جاندے ہیں لٹ لیندے نے. پکے چوراں دا ٹائم رات 12 میں تو بعد دائی گے. وہ اندھیرے میں آیا, اس نے بندہ دیکھا, اچھا اس کے ہاتھ پر سونے کے سکوں کی تھیلی, چنگا مال دے کے دے اللہ دے سپرد. جب صبح ہوئی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہر میں کیا بات ہے؟ تو صدق علی سارق, صدقہ دینے والے نے صدقہ دیا ہے, چور کو صدقہ دے گیا ہے. اس کے کانوں میں بات پہنچی, کہتا ہے لا تصدقن فی هذه اللیلہ, آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. اللہ اکبر. اب وہ نکلا رات کے پچھلے پیر, رات کے اندھیرے میں پھر اس نے دیکھا ایک بندہ کو آ رہا ہے, اس کے ہاتھ پہ صدقہ دیا, صدقہ دے کر نکل گیا. جب دن چڑھا, آمینہ کے لال کہتے ہیں شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی, عورت گناہ میں رات گزار کے واپس آ رہی تھی اور صدقہ دینے والا اس کے ہاتھ پہ صدقہ دے کے نکل گیا. اچھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا شروع کر دیں, پاکستان کے اندر کوئی غریب نہ رہے. یقین جانیے, پاکستان کے اندر کوئی غریب نہ رہے. اربوں کے مالک ہیں, خربوں کے مالک ہیں, اتنے اتنے بڑے بینک ہیں, ایک بندہ ان کے نام نہیں یاد رکھ سکتا. اتنی بڑی بڑی فیکٹری اور انویسٹر ہیں. اگر یہ ادارے زکوٰۃ دیں ذمہ داری کے ساتھ, واللہ العظیم اللہ کے فضل سے کوئی پاکستان کے اندر غریب نہ رہے. اور جو معاشرہ اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا, اتھے ارباں پتی لڑدے نے منو جی زکوٰۃ دا چیئرمین بناؤ, جزاک اللہ خیرہ, منو زکوٰۃ دا چیئرمین بناؤ, اور وہ سب کچھ ڈکار جاتے ہیں. اور ان کا برا انجام آپ نے نہیں دیکھا, علماء نے دیکھا ہے. جانوروں کی طرح اللہ شکلیں کر دیتا ہے, جانوروں کی طرح, اور یقین جانے مردار کی طرح ان کے جسموں سے بو آتی ہے. علماء نے دیکھا ہے اللہ ان کے چہروں کو قبلوں سے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. دنیا کے اندر اللہ عبرت بنا دیتا ہے. غریبوں کا حق کھانے والے. اور کئی بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ دے کر لوگوں کی عزتوں پہ نظر رکھتے ہیں, ان کی بیٹیوں کی عزتوں پہ نگاہ ہوتی ہے. پرائیویٹ نکاح کیے ہوئے ہیں, رجسٹرڈ ہی کوئی نہیں, بی بی زکوٰۃ لین آئیے وہ نال سیٹنگ کر لئیے. زمین اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر والا نہیں. زمین ایسے ظالموں کے بارے میں اللہ کو کہتی ہے یا اللہ مینوں اجازت دے میں نکل جاؤں. بچے ہیں تو پیارے نبی کی دعا سے بچے ہیں, ویسے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. اچھا اس نے کہا لا تصدقن فی هذه اللیلہ, آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صدقے کو ایسا قبول کیا کہ اس سے پہلے
پوری روئے زمین پر کسی بندے کے صدقے کو ایسا قبول نہیں کیا. اسی رول دے پھرنے ہیں. اللہ نے اپنے دوستوں کی صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں. لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاہل اغنیاء. کس سے؟ من التعفف. بڑی لوڑ ہے کار بھوک نانگے وہ مانگدے ہی نہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کوئی اچھے کپڑے پا لے آپ پھر چنگا پلا لگا پھر دے اینوں کی ہے. جتی چنگی پا لے چنگا پلا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جوتا اور کپڑا یہ کسی نے اس کو دیا ہو. لوگ کی ظاہریت مردے نے رومال. یہ جب ہوتا ہے نا رمضان سفیر آتے ہیں نا وہ سفیروں کا حلیہ دیکھا کریں. وہ جان بوجھ کر میک اپ کر کے آتے ہیں. رومال چھنجیا ہوئے گا کپڑے میلے کو چیلے کو پاٹے ہون گے کہ ساڈا حلیہ. تے جے کوئی سفیر چنگے کپڑے پا لے ساری جماعت انہوں کہہ رہا اکھاں نال ویندی یہ تو چنگا بلا ہے یہ آپ ہی کھائی ہوندا ہے. یہ حالت ہے. اور یقین جانے علماء لا یموت ولا یحیا اس کیفیت میں رہتے ہیں. نہ جوندیاں چ نہ مویاں چ. اللہ کے لیے سمجھیں. آخری جو مسئلہ اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عزت نفس. وہ کیا ہے؟ عزت نفس. عزت نفس کیا ہے؟ لوکاں دے سامنے اہلا زکات لینی ہے اور زکات لگ جاندی ہے. میں فلانے نو زکات دیتی میں وہ دے گھر مہینہ سودے پہنچا دیتے آٹا پہنچا دیتا یا 10 توڑے رکھ کے بوئے گئے تو تماشا لوا لینا. بعض علاقوں کے اندر کوئی پیڑا جا ٹوٹا پجا کاؤنسلر ہوئے نا تو انہوں پتہ ہے پرویز مشرف دے دور چو انہیں کاؤنسلر سن وہ کہے کتے نو بٹا ماری دا ہی جا کاؤنسلر نو پیدا سی. انہیں کاؤنسلر سن. یقین جانو ہر گلی کو بی بی کو بندہ کو لیڈی کو جوان کو یوتھ کاؤنسلر کو کسان کاؤنسلر انہوں نے نا قوم نو بیوقوف بنایا جدا حادی صاحب کوئی. اور کیا ہے ڈول بجایا جا رہا ہے کاؤنسلر کا نام لکھا ہوا ہے آجو بھائی آٹا لین 5000 بندہ کو 200 400 بندہ اور 100 توڑے ونڈے تے پتہ لگے دنیا نو میں سخی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے ان میں سے ایک سخی ہے. کیا لے کر آئے؟ اس نے کہا یا اللہ میں مال ونڈا رہے ہیں. اللہ نے ان جواب کی دیتا تو جھوٹ بولنا ہے تو مال ونڈیا کہ لوکی آکھن بلے بلے دی. کئی لوگ ہیں نا مساجد کے اندر میں بندوں کے رنگ دیکھتا رہتا ہوں. حافظ صاحب یہ موضوع سے ذرا تھوڑی سی ہٹی بات ہے لیکن تربیت کے لیے ان مولویوں نے آکھیا ہوندا ہے لکا کے عبادت کریا کرو. وہ تسبیح انہاں ایتھے رکھی ہوندی ہے تھلے تے کرن گے انج جویں پوری دنیا ویکھے تک نا اے تسبیح ہو رہی ہے گوڈے تے رکھ کے نا اینج تیم سب ایسے ہی ہوتا ہے نا اینج تسبیح ہو رہی ہے. ایسے ہی جو بعض لوگ ہیں یہ میں نے ایک بات صرف ضمن سمجھانے کے لیے کی ہے کہ بعض لوگ عزت نفس کو مجروح کر کے کچل کے ذلیل و رسوا کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اور آپ نے ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بندے دیکھے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ ایسے کرنے والے بن گئے. جو دکانوں کے مالک تھے انہی دکانوں کے ملازم مالک بن گئے اور مالک ان ملازموں کے آگے جو ہیں وہ ملازم بن گئے. جو گھروں میں کام کرنے والے تھے وہ گھروں کے رب نے مالک بنا دیے. نسلیں رولدیاں نے پئیاں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرض بھی نفل بھی صدقہ کرتے رہے پوشیدہ کرتے رہے اور بہن بھائیوں کو ترجیح دیں.
کن کو ترجیح دے؟ بہن تے پیو نو نہ صدقہ دیا جے. اجماع ہے ابن المنذر کی کتاب کتاب الاجماع، اجماع ہے خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ صدقہ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی اس کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح صدقہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ماں باپ کی اس کی ذمہ داری ہے، اور اپنے صلبی جو بچے اور بچیاں ہیں، شادی تو بعد نہیں، بعد دیگر شادی تو پہنا، جو اس کی اولاد ہے ان پر بھی صدقہ نہیں. ہاں صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک بڑا پیارا باب باندھا ہے، بیوی جو ہے نا وہ اپنے خامند کو، اگر بیوی بڑی مالدار ہے، ماں باپ نے بڑا سونا دیا ہے، زمین دی ہے، تے بندہ بے مال ہے، انہیں کہا چلو مولوی ہے ادھر نال بیاہ کر لو. سبحان اللہ. بعض نکاح ایسے بھی ہوتے ہیں، مساجد کے اندر امام ہے تو انہوں نے کہا اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، نیک بچہ ہے، چلو اس کو داماد بنا لیتے ہیں، یہ دین کی برکت سے. تو نبی علیہ السلام کے دروازے پر ایک عورت آئی، زینب آئی جی. فرمایا کون سی زینب ہے؟ ایو زینب، کون سی زینب ہے؟ اے جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال سے. عبداللہ دے ہور بیویاں چو بھی بچے نے، اے دے بچیاں دے ہوتے میں مال خرچ کر سکنی ہے زکوٰۃ صدقے دا؟ فرمایا کر سکنی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. خاوند نہیں کر سکتا لیکن عورت کر سکتی ہے. میرے بھائیوں دوستو، انہی موٹے موٹے مسائل پر اکتفا ہے. اللہ جب تک زندہ رکھے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے غنی رکھے، صدقہ دینے والا بنائے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور اللہ یہ فریضہ اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہتے ہیں کہ اپریل فول کو ناراض لوگوں کی آپس میں جھوٹ بول کر صلح کروا دینی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اپریل فول کا تصور اسلام کیا دنیا کے کسی دین کے اندر بھی نہیں ہے. دنیا کے تمام ادیان اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. صلح کروانے کے لیے جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ لکھا نہیں جاتا، لیکن اس کا تعلق اپریل فول سے نہیں ہے، وہ آپ کسی اور دن بھی کام کر سکتے ہیں. یہ جائز عمل اپریل فول کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے تاکہ جو کفار کی مشابہت ہے وہ نہ ہو. جو کفار کی مشابہت ہے اس سے بچنے کا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے. کوئی اچھا عمل ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کا تعلق فحاشی سے ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اسی طرح یہ جھوٹ کا دن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی استاد کے احترام کا دن ہے تو اس پہ، اور اس سمیت اور بھی ایام میں کوئی اچھی جو بات ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، لیکن جو بری چیزیں ہیں کفار کی خاص بری، ان کے ساتھ کسی حال میں بھی مشابہت درست اور جائز نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ جو پلاٹ لوگوں نے خرید کر رکھے ہیں مروجہ دور میں، یہ رقم کو محفوظ کرنے کا ایک رائج طریقہ ہے، کاروبار کا رائج طریقہ ہے، تو اس میں جو پیسے ہیں سال گزر جائے پلاٹ آپ کا فروخت ہو نہ ہو، اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہے. آپ صاحب پلاٹ جی چاندی، ہمارا نصاب ہی چاندی ہے. چاندی کے حساب سے دیکھیں پچھلے سال 800 روپے تھی چاندی، اب جو ہے وہ 1400 ہو گئی ہے. ان اللہ هو المسعر، اللہ یہ ریٹ بناتا ہے، تو یہ اب 1400 سے اوپر قیمت پر ہے. نیٹ پر روزانہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پر اس کی قیمت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. آپ سب دکان کے اندر جو مال پیا ایک کنفرم نہیں کہ کنا مال ہے، اور ایسا مال جو گنا نہیں جا سکتا، کنفرم نہیں ہے، اس کا تخمینہ ہوتا ہے. جیسے خرس عہد نبوی میں کھجوروں کا خرس ہوتا تھا درختوں پر، تو خرس ہے نا، اندازہ تخمینے کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی.
ود لاؤ تخمینہ کٹ نہ لاؤ، ہاں خرچ ہوگا۔ اگر وہ فقراء کا محلہ ہے تو شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر، وہ ان کا فتویٰ تھا کہ مثال ایک محلہ ہی غریب لوگوں کا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی لوگوں سے لے لیتے ہیں اور ان پیسوں سے وہ مسجد بنا لیتے ہیں، تو یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ لینے والا جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا وہ کسی مالدار کو چیز وہ دے دیتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں رہتی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعوت کھائی، گوشت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو صدق علی بریرہ، آپ اپنے بہن بھائی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، منتھلی دیتے ہیں، تو وہ آپ کو کھانا کھلاتی ہے یا پانی پلاتی ہے تو وہ مہمانی جائز اور درست ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا کہ میں انہوں زکوٰۃ دینا، میں دا پانی نہیں پینا، یہ تکبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دل جوئی کی ہے غریبوں کی، کیا کی ہے؟ دل جوئی، تو بریرہ کی دل جوئی کی ہے، تو دل جوئی کرنا یہ جائز و درست ہے۔ اسی طرح جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ اپنی ان پیسوں میں سے آپ کسی کو 10,000 روپے دیتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں بھئی مسجد کے ساتھ تعاون کرو، ان 10 میں سے وہ 1,000 روپے مسجد کو دے دیتا ہے، تو حدیث بریرہ ایک اصولی روایت ہے۔ اس بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ مرتفع ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ آپ صاحب ایک دکان کی جڑی پگڑی دیتی جاتی ہے وہ 5 لاکھ 7 لاکھ روپیہ، وہ دے اوپر بھی زکوٰۃ جڑی ہے جس بندے نے لئی وہ دے گا یا جس بندے نے وہ پیسے دیتے نے وہ دے گا؟ اصل میں یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان غیر شرعی عمل اختیار کرتا ہے۔ فی زمانہ پگڑیاں لی اور دی جاتی ہیں، جو پگڑی دیتا ہے اس کی وہ رقم جو ہے وہ کھڈے میں پڑ گئی۔ کس میں پڑ گئی؟ کھڈے میں، یعنی سمجھو رقم وہ دی مر گئی، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ کیا دوں۔ اور جو بندہ پیسے وہ استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مالک ہونا شرط ہے، تو میں تو ان کا مالک ہے ہی نہیں، میں تو ان کا مالک نہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا انہوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے چور دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیخ اور استاذ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے یہاں تو پگڑی والی دکانیں نہ لو تے جے لیندے ہو تے مالک ہو دے ہی ہو نا، تسی ہور تے نہ کو مالک زکوٰۃ دے گا، جنہیں پگڑی دیتی ہو ہاں جی وہ دے گا۔ زکوٰۃ کے لیے ملک شرط ہے، ان پیسوں کا مالک پگڑی دینے والا ہے، وہ دے گا۔ پگڑی بھی دے چھڑے تو زکوٰۃ بھی۔ السلام علیکم، ایک بندہ میرے کو آ گیا، کہتا ہے حافظ صاحب میرے اوپر 30 لاکھ روپے قرضہ ہے اور اتنے پیسوں کا زیور ہے میری بیوی کے پاس، میری زکوٰۃ بن دی ہے؟ میں کہا بالکل بن دی ہے۔ آندا میں فلانے مولوی نو پوچھیا، فلانے نو پوچھیا، فلانے نو پوچھیا، میں کہا تو دھوکھا دے کے پوچھیا۔ جنہ لوگاں نے تیرے کول قرضہ لینا ہے انہاں نو آنے کہ میرے کول مال کوئی نہیں تے تہاڈا قرضہ بھی کوئی نہیں۔ میں کہا زیور ویچ کے قرضہ دینا ہے؟ آندا نہیں میں تے نہیں دیندا۔ تے میں کہا زیور ویچ کے قرضہ بھی نہیں دیندا تے مقروض بن کے زکوٰۃ بھی نہیں دیندا، اے جے ہیلے باز بے ایمان۔ شاہ صاحب سمجھ آئی گل دی؟ پگڑی دی شرعی حیثیت اے عمل جائز نہیں، پگڑی جڑی ہے وہ جائز نہیں۔ ایڈوانس کرایا لو اور او دے کولوں تسی کوئی زر ضمانت جڑا قانونی ایک ضابطہ طریقہ ہوندا ہے اسٹامپ دا وہ لکھوا لو کہ بھئی اگر تو کوئی نقصان کرے گا او دا تو ذمہ دار ہے، بھرے گا۔ تسی ویکھو نا پگڑی دی صورت کی ہے، چیک کے جی نے وارنٹی چیک لے کے رکھ لو، نقدی پیسے نہ لو۔ جیڑا چیک ہوندا ہے وارنٹی دا او دے اوتے تے نہیں زکوٰۃ،
میں گارنٹی کے طور پر لکھ کے 10 لاکھ روپیہ چیک دے دیتا ہے وہ ایک وارنٹی ہے پگڑی دے متبادل نظام موجود نے چیک کے وارنٹی دا سٹام ہے کہ بندہ سٹام لکھ کے دینا ہے بھائی نقصان میں بھراں گا گارنٹی دا چیک دے دینا ہے لاکھ دا 20 لاکھ دا کروڑ دا متبادل نظام نے اختیار کرو یہ رقم جیڑی ہے دیکھو نا شریعت دے اصول وہ تے زکوٰۃ پینی ہے ہوں یہ پگڑی دین والا آندا جی میرے تے وہ مر گئے نے میں تو انہوں تو فائدہ لینا ہی نہیں پیا وہ تو میری رقم ڈبی ہے بھائی تو چیک دے دے تو رقم جیڑی ہے وہ تے زکوٰۃ دے سوال موضوع کو تھوڑا جا کے جی رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راجرہ کے کیا یہ انہوں کی شان مخلوق ہے نبی کے یہ جڑے جملے نے میرے نزدیک تے محلے نظر نے انہاں دی کوئی مناسب اصلاح ہونی چاہیے یہ دا کوئی بندہ دوسرا پہلو نہ بنا لوے یہ بات بڑی اہم ہے جہدے ال تسی توجہ دلائیے جدو پڑھ رہے سن نا مینوں ادو ہی کھٹک رہے سن مینوں ادو ہی کھٹک رہے سن انہاں چ مناسب تبدیلی ہونی چاہیے جی تراویاں دے وچ جڑے بندے شامل ہو کے فرض نماز پڑھدے نے عشاء نماز تراوی نفلاں دے پیچھے فرض پڑھنا تے فرضاں دے پیچھے نفل پڑھنا دونوں طرح درست ہے حدیث ہوندی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز عشاء پڑھ کے اپنی قوم نو جا کے نماز عشاء پڑھاندے سن تے دوویں صورتاں اس حدیث دے وچ آوندیاں نے معاذ بن جبل انہاں دی نفلی تے پچھلیاں دی فرضی ایک بندہ پورا رمضان مبارک سب تو آخر تک آتا ہے کہ میں نہ تراویاں پڑھنی میں نہ فرض لمبے پڑھنے میں تو میں 2 رکعتاں نفل ہو گئے کہ 2 بعد پھر 4 فرض کرنا گا تو 5 گھر آئیں گے اس صورت سے نوافل چور آدمی ہو صحابہ کرام وچوں کوئی ایک بندہ بھی تراوی دی نماز نہیں سی چھڑدا ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی جڑا تراوی نہ پڑھدا ہوئے قیام اللیل نہ کردا ہوئے دیکھو ہے فرض نہیں لیکن اہمیت دی نہیں ہے کہ صحابہ کرام دے وچوں ایک بندہ بھی ایک قیام اللیل چھڑدا نہیں سی اور یہ دی اہمیت اینی ہے بڑے سارے محدثین نے مستقل کتاباں لکھیاں نے قیام اللیل امام مروردی دی مشہور کتاب ہے قیام اللیل اینی اہمیت ہے امت دے اندر انہاں نوافل دی تے اسی کنا تو ساریاں شیواں لگائیاں انہیں زمین دی پیداوار تے زکوٰۃ ہے جدو کرایہ لینا جے نا ہن تسی زمین کرائے دی صورت تے ٹھیکے تے دے دیندے ہو مکان دے دیندے ہو دکان دے دیندے ہو او دے اندر اگر تہاڈا خرچ کوئی نہیں تے عشر 10واں حصہ اور اگر تہاڈا خرچ ہے تے پھر 5واں حصہ بات ہی سمجھ آئیے بعض مکان نے انہاں تے مالکاں دا خرچہ ہوندا ہے رنگ روغن کرانا چوکیدار رکھنا فلیٹاں دے وچ بھی اس طرح ہی ہے ٹیکس وغیرہ دینا گورنمنٹ نو خرچے ہوندے نے انہاں دے اوتے انہاں دے وچ نصف العشر ہے 20 حصہ 100 دے وچوں 5 روپیے تے جے خرچہ کوئی نہیں مالک دا تے پھر 10واں حصہ کرائے دا لاکھ روپیہ کرایہ لاکھ دے اوتے 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے لاکھ دے اوتے 2500 لیکن جے لاکھ کرائے دا تے پھر او دے 10,000 روپیہ دینا سو جے لاکھ کی دا کرائے دا تے جے ایک ماڑا بندہ غریب ایک مکان چ رہندا ہے تے دوجے دا کرایہ کھائی آوندا ہے بچدا ہی کچھ نہیں سو سیونگ شرط ہے نا بچدا ہی کچھ نہیں سو سارا ہی کھا چھڑدا ہے او دے تے کچھ بھی نہیں ہاں دیکھو بچے تے بچیاں واسطے تسی پلاٹ لیندے ہو ایک گل سمجھ لو شریعت دا اصول ہے جڑا اکٹھا وے انہوں وکھرا وکھرا نہیں گنیا جائے گا تے جڑا وکھرا ہے انہوں کٹھا نہیں کیتا جائے گا پتر نے توڑے 3 ایک نو دا 3 تولے دوجی دا 5 تولے تیجی دا 2 تولے اے وکھرا وکھرا انہوں کٹھا نہیں کرنا تے کٹھے نو وکھرا نہیں کرنا اے دا کی مطلب ہے دیاں 2 مثالاں میں دین لگا ماں دا زیور ہے
15 ਤੋਲੇ ਆਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ 5 ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦੇ 5 ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਦੇ ਵੀ 5 ਰੱਖਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਏ ਰੱਖਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਧੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੱਖਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਭੁੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ हरू हरू ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੱਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਕਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਏ ਤੇ 2 ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੂ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। مسجد میں ہماری ساتھیوں میں واجد چند دن پہلے یہ بات فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ دی بخشش مغفرت فرمائے۔ ہاں جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین، اس پروگرام کو کروانے والے، علماء، سرپرستی کرنے والے، حصہ بننے والے، سب پہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے نمازی، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کی والدہ سمیت ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما، جو دنیا سے چلے گئے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم اعتق رقابنا و رقاب آبائنا و امہاتنا من النار۔ اے اللہ ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے شاگردوں کو، اولادوں کو کامیاب فرما۔ اے پروردگار اس جماعت پر اپنا ہاتھ رکھ، فضل و کرم فرما، ان کے نیک کاموں میں مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، گناہ معاف فرما، گناہوں کی وجہ سے جو سختیاں، آزمائشیں، تنگیاں دور فرما۔ اللہ ہمارے رزق کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اموال میں برکت فرما، گھروں میں وسعت فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اچھی سواری، اچھا گھر، اور پروردگار ہمسایوں میں اور ہماری بیویوں میں ہمیں اچھائی نصیب فرما۔ اے اللہ سختیوں سے، تنگیوں سے، ہم و غم سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، ذلت و قلت سے، فقر و فاقہ سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ اللہ یہ تیرے جتنے بھی بندے ہیں، ان کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں سب پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔